اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی برخلا ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 20 کے ساتھ۔ لیکچر نمبر 20 جو ہے وہ ہمارے پائتھن سیٹ کے حوالے سے ہے۔ یہ بھی جس طرح ہم نے اس سے پہلے ٹفل پڑھے تھے، اور اس طرح ہم نے مختلف ڈیٹا ٹائپس جو امپورٹنٹ ڈیٹا ٹائپس تھے پائتھن کے وہ ہم نے پڑھے تھے، تو اسی طرح سیٹ جو ہے یہ بھی پائتھن کا ایک ڈیٹا ٹائپ ہے جو بیسک 4 بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہے پائتھن کی، تو اس میں ایک سیٹ بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ ٹپل بھی پڑھے تھے اور لسٹ بھی پڑھے تھے۔ اسی طرح جو 3rd نمبر ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے سیٹ، اس کے بعد پھر ڈکشنری آ جاتی ہے۔ تو سیٹ جو ہے اس کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ سیٹ از کلیکشن وچ از ان آرڈرڈ ان چینجیبل ان ان انڈیکس۔ سیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس مختلف آئٹم کو ایز سنگل ویریبل پہ اسٹور کرنے کے لیے جو کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے اس کو سیٹ کہا جاتا ہے۔ مینس کہ سیٹ از کلیکشن آف ڈفرینٹ آئٹم اسٹورڈ ود ان اے سنگل ویریبل، تو اس کو سیٹ کہا جاتا ہے۔ سیٹ کے پھر 3 کریکٹرز ہے، وہ ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ ان آرڈر ہوگا، ان چینجیبل ہوگا اور ان انڈیکس ہوگا۔ ان آرڈر مینس کہ اس کی آرڈر کوئی بھی ہو سکتی ہے، آرڈر مطلب اس کی ڈیفر نہیں کرتی ہے۔ ان چینجیبل مینس کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور وہ جو اس سے پہلے ہم نے لسٹ پڑھا تھا، ٹپل پڑھے تھے، تو ہم نے اس کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ وہ چینجیبل ہے۔ اور ان انڈیکس ہے، جس طرح لسٹ اور ٹپل میں انڈیکس نمبر دیا جاتا تھا کہ کون سا آئٹم کس نمبر پہ ہے، اور اس ایرے کے نمبر کے مطابق اس آئٹم کو ہم ایکسیس کر سکتے تھے، تو اسی کے حوالے سے سیٹ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ یہ ان انڈیکس ہے۔ یہ سیٹ کو ہم جب ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جو آئٹم سٹور کیے جاتے ہیں تو وہ کرلی بریسز کے تھرو سٹور کیے جاتے ہیں، اور اس کا ایک ویریبل نیم ہوگا، جس طرح اس ایگزامپل میں یہ ڈیفائن ہے، دس سیٹ از ایکول ٹو ایپل بنانا چیری۔ یہ 3 آئٹمز ہے اور اس کو ہم نے ایک سیٹ میں یہ سٹور کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا پریکٹیکل ہم کرتے ہیں، اور پریکٹیکل کے لیے میں پائتھن کا ایڈیٹر اوپن کرتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے لکھ دیا مائی سیٹ ایکول ٹو ایپل بنانا چیری مینگو اسٹرابری۔ یہ مختلف آئٹمز ہم نے اس میں انٹر کر دیے، اور پھر میں اس ویریبل کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں نے کمانڈ لکھ دیا پرنٹ مائی سیٹ، اور پھر میں نے انٹر پریس کر دیا۔ تو دیکھیے یہاں پہ میں نے اس کے اندر 5 آئٹمز اس کو سٹور کیے تھے، تو 5 آئٹم اس نے ڈسپلے کر دیے۔ ابھی دیکھیں ان آرڈر کی معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے مائی سیٹ میں ایپل بنانا چیری مینگو اسٹرابری لکھے تھے، جو اس کا پہلا آئٹم تھا وہ ایپل تھا۔ ابھی جب ہم نے پرنٹ کر دیا تو پہلا آئٹم اس کا مینگو آ گیا، مینس کہ اس کا آرڈر جس طرح ہم انٹر کرتے ہیں اور جب پرنٹ کرتے ہیں تو اس دونوں میں یہ ویریشن ہوگا، اس میں تضاد ہوگا، دونوں سیم نہیں آئیں گے۔ آرڈر اس کا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس کی معنی ہے ان آرڈر مینس کہ اس کی آرڈر کوئی میٹر نہیں کرتی۔ سیٹ آئٹمز آر ان آرڈرڈ ان چینجیبل۔ ان آرڈر کا تو میں نے آپ کو پریکٹیکل دکھا دیا، ان چینجیبل اینڈ ڈو ناٹ الاؤ ڈپلیکیٹ۔ جس طرح ٹپل میں اور لسٹ میں ڈپلیکیٹ آئٹمز الاؤڈ تھے، تو اسی کی برعکس سیٹ آئٹمز میں الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم ڈپلیکیٹ آئٹم اس کو ریپرزینٹ کریں، تو یہ اس حوالے سے ذرا اس سے مختلف ہے۔
ان آرڈر کا پہلے بھی میں نے آپ کو ابھی پریکٹیکل لکھا دیا کہ ایک آرڈر جو ہم نے آئٹم ایک آرڈر سے اس کو ترتیب دیا تھا، جب اس کو ہم نے پرنٹ کر دیا تو اس کے برعکس وہ ہمارے پاس پرنٹ ہو گئی. Unchangeable set items are unchangeable, meaning that we cannot change the item after the set has been created. جب ایک دفعہ ایک سیٹ کریٹ ہو جائے تو اس میں ہم کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، اس میں کوئی آئٹم وہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ڈپلیکیٹ ناٹ الاؤڈ، اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح لسٹ میں اور لسٹ اور ٹپل میں ہم نے پڑھے تھے کہ مثال کے طور پر ایک لسٹ ہے مائی لسٹ از اکول ٹو ایپل بنانا چیری ایپل، تو وہ ایپل اس میں 2 دفعہ آ گیا تو اس کی یہ الاؤڈ ہے، لیکن سیٹ میں ڈپلیکیٹ آئٹم الاؤڈ نہیں ہے. یہ دیکھیں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں ایپل بنانا چیری ایپل، اور یہ جو پرنٹ ہم نے کر دیا تو ایپل کو اس نے ایک دفعہ پرنٹ کر دیا، حالانکہ یہاں پہ اس کی ریپیٹیشن آئی تھی، لیکن جب پرنٹ ہو گیا تو اس کے بعد ایپل سے ایک ہی آئٹم لے لیا اور دوسرا ایپل پرنٹ نہیں کیا. اسی طرح ہمارے پاس سیٹ میں جس طرح ٹپل اور سیٹ میں ہم ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کو ایک ہی ویریبل میں ریپرزینٹ کر سکتے تھے، اسی طرح سیٹ کی بھی یہ خوبی ہے کہ اس میں ہم اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ، انٹیجر ڈیٹا ٹائپ، بولین ڈیٹا ٹائپ اور اس کے ساتھ ساتھ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کو ایک ہی جگہ پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم سیٹ کی لینتھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ ہے جس کے لیے ہم کمانڈ یا فنکشن لکھیں گے لین، اور پھر اس سیٹ کا نام لکھ دیں گے جس سیٹ سے ہم نے جس ویریبل سے ہم نے اس سیٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے. آئے دیکھتے اس کی اگزامپل. جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک سیٹ یہاں پہ کریٹ کیا تھا، میں ابھی اس کی لینتھ معلوم کرنا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا پرنٹ length of my set. میں ابھی یہاں پہ یہ دیکھ لوں گا کہ my set میں کتنے آئٹمس ہیں تو یہ مجھے یہ دکھا دے گا print length of my set. اس نے ہمیں یہ شو کر دیا کہ my set کا جو ویریبل تھا اس میں 5 آئٹمس سٹور تھے اور اس نے جواب میں بھی ہمیں 5 آئٹمس ڈسپلے کر دیا. اس کے بعد یہ سلائیڈ میں نے اس کا پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ سیٹ میں ہم اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ، انٹیجر ڈیٹا ٹائپ، بولین ڈیٹا ٹائپ اور اس کے ساتھ ساتھ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ، سارے ڈیٹا ٹائپ کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی سیٹ کا ڈیٹا ٹائپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم فنکشن لکھیں گے پرنٹ ٹائپ آف مائی سیٹ، کہ میرا جو سیٹ ہے اس کی جو ویریبل ہے نیم ہے اس کی ٹائپ کیا ہے، تو وہ آؤٹ پٹ میں ہمیں اس کا ٹائپ ڈیفائن کر دے گا کہ آپ نے جو ڈیٹا سٹور کیا ہے وہ کس ڈیٹا ٹائپ کا ہے. اگر ہم کوئی آئٹم کو لوپ کے تھرو وہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فار لوپ لکھیں گے اور اس آئٹم کو ریپرزینٹ کریں گے تو وہ اس کے ویلیو پہ جا کے وہ ہمیں ڈسپلے میں دے گا. اچھا، اس کے بعد جو n اور not n یہ ہمارے پاس ٹپل اور لسٹ میں بھی یہ موجود تھا. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے، ایک سیٹ ہے دس سیٹ، اس میں آئٹمس ہے ایپل بنانا چیری. ابھی ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں پرنٹ بنانا ان دس سیٹ، کہ بنانا اس میں موجود ہے کہ نہیں. اگر موجود ہے تو وہ ہمیں اس کا جواب یس میں دے گا. اس کا ہم کی ایگزامپل کرتے ہیں، یہاں پہ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پرنٹ اور میں کہتا ہوں کہ اسٹرابری چیک کر لیں، اسٹرابری ان مائی سیٹ. یہ ابھی
ہمارے پاس اگر موجود ہو تو اس کو یہ ٹرو میں جواب دے گا. اگر موجود نہ ہو پرنٹ، مثال کے طور پر میں ایک ایسا آئٹم لیتا ہوں، میں مثال کے طور پر لیتا ہوں واٹر میلن. واٹر میلن میرے ساتھ ابھی اس لسٹ میں موجود نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو چیک کر لوں کہ اس کی رزلٹ ہمارے پاس کیا آئے گی. یہ فالس آئے گی کیونکہ واٹر میلن جو ہے یہ مائی سیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس نے ہمیں جواب دے دیا فالس. ایڈ آئٹم. اگر ہم کسی آئٹم کو ہمارے پاس جو سیٹ ہے پہلے سے ایک سیٹ کریٹ کیا ہے ہم نے اور اس میں ایک آئٹم کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سیٹ کا نام لکھ دیں گے اور پھر اس کے لیے ایک فنکشن لکھیں گے this set ڈاٹ ایڈ. اس ویریبل کا نام لکھ دیں گے اور ڈاٹ ایڈ اس کا فنکشن ہے اور جو آئٹم اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بریکٹ میں ہم کلوز کر دیں گے اور پھر اس ویریبل کو دوبارہ ڈسپلے کر دیں گے. اس کا ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں مائی سیٹ کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ابھی میرے پاس واٹر میلن موجود نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس لسٹ جو مائی سیٹ کا لسٹ ہے اس کے ساتھ واٹر میلن اس کو ایڈ کر لے اور پھر پرنٹ کر دے پرنٹ مائی سیٹ. ابھی اپڈیٹڈ سیٹ جو بن گیا مینگو، چیری، واٹر میلن، ایپل، بنانا، اسٹرابری. پہلے اس میں 5 آئٹم سے ابھی واٹر میلن کے ساتھ وہ ایڈ ہو کے یہ ٹوٹل 6 آئٹم بن گئی. تو ہم جو سیٹ ہے اس کے ساتھ کسی آئٹم کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. ایڈ سیٹ. اگر ایک سیٹ کے ساتھ دوسرا سیٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے اس پہ ایپل، بنانا، چیری ہے اور دوسرا میں کلر سیٹ لیتا ہوں اور کلر سیٹ میں نے لکھ دیا پنک، یلو، بلو اور پھر کہتا ہوں کہ دس سیٹ کے ساتھ کلر سیٹ کو ایڈ کر لیں تو پھر میں لکھوں گا دس سیٹ ڈاٹ اپڈیٹ کلر سیٹ اور پھر دس سیٹ کو پرنٹ کر لوں گا تو ایپل، بنانا، چیری کے ساتھ پنک، یلو، بلو یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو کے دونوں لسٹ کو ہم نے دونوں سیٹس کو ہم نے کمبائن کر دیا. تو کمبائن کرنے کے لیے کمانڈ استعمال ہوتا ہے اپڈیٹ. تو اپڈیٹ کی وجہ سے دو سیٹس کو ہم آپس میں اس کی جو آئٹم ہے اس کو ملا سکتے ہیں. ایڈ ان اے ٹریبل. اس کے ساتھ ہم اگر چاہتے ہیں کہ پورے لسٹ کو اپڈیٹ کر لے تو پورے لسٹ کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے دس سیٹ ڈاٹ اپڈیٹ اور پھر مائی لسٹ کو لکھ دیں گے تو سیٹ کے ساتھ ہم نے لسٹ کو اپڈیٹ کر دیا. تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر سیٹ کے ساتھ ہم کسی لسٹ کے آئٹم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اگر کوئی آئٹم ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس دس سیٹ ڈاٹ ریموو اور پھر اس آئٹم کو لکھ دیں گے، وہ اس کے ساتھ ریموو ہو جائے گا. مثال کے طور پر اس کا ہم پریکٹیکل کرتے ہیں. مائی سیٹ ڈاٹ ریموو، ہم کہتے ہیں کہ اسے اسٹرابری ہٹا دیں. اسٹرابری آئٹم ہمارے پاس ابھی یہ نہیں آئے گا، اس لسٹ میں نہیں آئے گا. پرنٹ مائی سیٹ. دیکھیں ابھی یہ جو آئٹم نیا بن گیا تو یہ پھر 5 آئٹم پہ کنسسٹ ہو گیا. مینگو، چیری، واٹر میلن، ایپل، بنانا. اس سے ابھی اسٹرابری جو وہ ریموو ہو گئی. اسی طرح ڈسکارڈ کا بھی کمانڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں. ڈسکارڈ کے تھرو بھی ریموو کمانڈ بھی استعمال ہوتا ہے اور ڈسکارڈ بھی استعمال ہوتا ہے. تو دونوں کمانڈس کے تھرو ہم کسی آئٹم کو کسی سیٹ سے ہٹا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ آپشنس تھے اس میں. اور پھر پاپ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سیٹ کو پورا کا پورا اس کو ڈیفائن اس کو ریموو کر سکتا ہے. دس پاپ
پاپ کی معنی ہے کہ آپ اس میں اس سیٹ کو خالی کر دیں، سیٹ خالی ہو جائے گا اور اس میں کوئی آئٹم نہیں رہے گا. اور اگر کلیئر کمانڈ لکھتے تو وہ کلیئر جو ہے پاپ کے تھرو ساری یہ ہوگا کہ وہ پورا سیٹ ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی آئٹم بھی باقی نہیں رہے گا. اور اگر ہم کلیئر لکھ دیں گے تو کلیئر کی معنی یہ ہے کہ اس کی جو اندر کانٹینٹس ہیں وہ ہٹا دے اور اس خالی بریکٹ صرف چھوڑ دے، مینس کہ اس میں کوئی بھی آئٹم نہیں رہے گا لیکن خالی بریکٹس اس میں آ جائیں گے. اور پاپس کے تھرو یہ ہوگا کہ اس میں جو آئٹمس ہیں وہ پورے کے پورے سیٹ کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. اس کا ہم پریکٹیکل کر دیتے ہیں. my set ڈاٹ کلیئر یہ میں نے لکھ دیا. ابھی پرنٹ کر دے، پرنٹ مائی سیٹ کو ابھی پرنٹ کر دے تو دیکھیں ابھی یہ صرف خالی سیٹ رہ گیا، اس میں جو آئٹمس تھے وہ اڑ گئے، وہ ختم ہو گئے. تو اس کو بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس سے آپ نے کچھ لرن بھی کیا ہوگا. تب تک دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو. اللہ حافظ.